الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ فقال يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محترم حضرات، ماہ ذو الحجہ کی مناسبت سے شہید مظلوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ سے ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایک خاص پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے گھر میں شہید کیے گئے ظلم اپنی جگہ پہ، شہادت کی تمنا اپنی جگہ پہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کو شہادت کی بشارت اپنی جگہ پہ،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس شہادت کے لیے تیار رہنا اور برضا و رغبت اپنی جان دے دینا، یہ اپنی جگہ پہ مستقل اور اہم پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو پر بہرحال مسلمانوں کو ہر دور میں غور و فکر کے بعد ایک نقطے پر اپنے دل و دماغ کو لا کر کھڑا کرنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا ناکام۔ اگر مختصر سے لفظوں میں اس بات کی طرف بھی توجہ کی جائے کہ جو کچھ ہوا وہ درندگی اور صفاقی اور ظلم کا کتنا بڑا واقعہ ہے، تو یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مظلومیت اور ان کی شہادت کا تذکرہ مختلف انداز سے صحابہ کرام کے سامنے مختلف اوقات میں کر دیا تھا۔ شبیر مکہ والی روایت خود حضرت عثمان سے ہے، جبل احد والی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے معتبر اور جلیل المرتبت ہیں، اس پر کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا رتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے بیان کیا، احادیث کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ، پیغمبر دو عالم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں خبردار رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جہاں بشارتیں دی ہیں
وہاں فتنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور احادیث میں ان تمام روایات اور احادیث کو جمع کر کے ابواب قائم کر دیے گئے ہیں۔ کتاب الفتن مستقل کتاب کے طور پر احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا تو فقال، فرمایا، یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں مظلوم قتل کیا جائے گا۔ اندازہ ہوا کہ شہادت کی موت کا بھی پروانہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عام انداز سے شہادت نہیں ہوگی، مظلومیت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور مسجد نبوی میں آپ کے آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میٹھے پانی کے کنویں سے پانی حضرت عثمان کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے میں حضرت ابو حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ محصور تھے۔ دخل الدار وعثمان محصور فیہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت طلب کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فَأَذِنَ لَا، امیر المومنین نے حضرت ابو ہریرہ کو اجازت دی۔ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَثْنَى عَلَيْهِ، حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، امیر المومنین، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث پیغمبر دو عالم کی ان کے ہی سینے میں محفوظ تھیں، اور انہوں نے ہی روایت کی ہے۔ یہ شکایت کی کہ مجھے کچھ باتیں یاد نہیں رہتیں، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کیا، ان کے سینے پر اپنے نبوت کا ہاتھ پھیرا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا سینہ کھول دے، جو بات یہ سنے وہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بس اس لمحے کے بعد میں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ سینہ کھل گیا۔ اور آپ احادیث دیکھیں تو سب سے زیادہ روایات پھر حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہیں۔
فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انکم ستلقون بعدی فتنۃ و اختلافا، میرے بعد تمہیں بہت جلد ایک فتنے اور ایک اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر دو عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ فتنہ اور اختلاف بہت جلد آ گیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا قاتلانہ ذوالحجہ کی 27ویں تاریخ تھی، سن 23 ہجری تھا۔ 3 دن موت و حیات کی کش میں مبتلا رہنے کے بعد 24 ہجری کے 1 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر امت نے، صحابہ کرام نے، اس وقت کی مجلس شورا نے غور و فکر کے بعد متفقہ طور پر ان 6 صحابہ میں سے جن کو حضرت عمر بن الخطاب نے نامزد کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے ان 5 نے بیعت کی جو 6 میں سے باقی رہ گئے تھے، اور پھر صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب 12 سال مکمل نہیں ہوئے کہ سن 35 ہجری کا ماہ ذوالحجہ ہے، اور لمحہ بلمحہ وہ وقت اور وہ تاریخ قریب آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس تاریخ کے اس وقت میں حضرت عثمان کی شہادت لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں۔ یہ روایت حضرت عثمان کے گھر والوں نے نقل کی ہے کہ 18 ذوالحجہ کی صبح کو بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب میں ملاقات کی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر و عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس آزمائش کا ذکر کیا جس سے گزر رہے تھے، ان مصائب کا تذکرہ ہوا جو سامنے تھے۔ فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عثمان غم نہ کرو، آج شام کو یہ جو دن گزرے گا، شام کو روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں گا، اس کے لیے تیاری کی۔ وہی کھارا پانی آتا تھا، اس سے غسل کیا، دھلا ہوا لباس پہنا، اور پاجامہ، اس وقت عرب میں بھی پاجامہ اور شلوار پہننے کا رواج نہیں تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر وقت تک تہبند استعمال کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان حیا کے اعتبار سے اس درجے کے آدمی تھے کہ آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، اور یہ فرمایا تھا کہ عثمان وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ حیا کے اعتبار سے عثمان ایک منفرد ہیں،
ضرب المثل بن گئے ہیں۔ تو پاجامہ بنوایا تھا، اسے پہنا کہ جب قاتل داخل ہوں گے، کھینچا تانی ہوگی، ظلم تشدد ہوگا، زخم ہوں گے، تڑپتے تڑپتے کہیں حیا کے خلاف کوئی عمل نہ ہو جائے، سطر نہ کھل جائے، اس لیے پاجامہ پہن لیا۔ اور قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگے کہ میری موت آئے تو شہادت کی موت ہو، وضو غسل کے ساتھ ہو، سطر اور حیا کا پورا اہتمام ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت سے میری زبان اور میرے ہونٹ منور اور معمور ہو رہے ہوں۔ اس حالت میں کہا یہی گیا ہے کہ جو آدمی جس حالت میں قتل کیا جائے گا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ جو منا میں شہید ہوئے ہیں یا اس سے پہلے مسجد حرام میں ایک حادثہ ہوا، اس میں شہید ہوئے ہیں، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو آدمی تلبیہ پڑھتا ہوا احرام کی حالت میں شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا یا اس کو موت آ جائے گی، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا احرام کی حالت میں ہوگا اور اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا، لبیک ہوگا۔ یعنی یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، میرا اصل موضوع کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بعد میں ایک خواب بیان کیا تھا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت بپا ہے، حشر ہے، امتیں جمع ہیں، کہ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کسی ایک آدمی کی طرف ہوتی ہے اور سارا محشر اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے کٹے ہوئے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، آ رہا ہے، اور وہ عرش معلیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے میرے اللہ، میں مظلوم قتل کیا گیا، اب قاتل بھی یہاں اس محشر میں ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان کا جرم کیا تھا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ الزام کیا تھے، ان الزامات کی حقیقت کیا تھی، اور حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا کہ قتل بھی کیا، داڑھی بھی نوچی، اور جب قتل ہو چکے تو پھر جب روح قبض ہو گئی تب بھی منہ پہ تماچے مارے، لاش کی بے حرمتی کی، پسلیاں توڑیں، آپ کی زوجہ محترمہ کے سر سے دوپٹہ نوچا، ان کے بال کھینچے، گھر کو لوٹا، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اور پھر یہ اعلان کیا کہ کسی کو حضرت عثمان کا جنازہ اٹھانے کی، پڑھنے کی اجازت نہیں، دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ 3 دن تک 3 راتیں وہ جو 44 لاکھ مربع میل کی اسلامی ریاست کا امیر المومنین تھا، جو پیغمبر دو عالم کا دوہرا داماد تھا، جس کی فتوحات کا سلسلہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر شہید ہوئے تو اسلامی ریاست 22,55,000 مربع میل تھی۔ جتنی ریاست، جتنا رقبہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں مجموعی طور پر اسلامی ریاست کا حصہ بنا،
اتنا رقبہ اکیلے حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. جب حضرت عثمان حضرت عمر گئے تو 22,55,000 مربع میل تھا. جب حضرت عثمان شہید کیے جا رہے ہیں دگنی ہو گئی، 44 لاکھ 44.5 لاکھ مربع میل. یہ فتوحات ہوئی ہیں. کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان کا دور کمزوری کا اور ناکامی نہیں، فتوحات ہوئیں تو حضرت علی المرتضیٰ کے 4-4.5 سالہ دور میں 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی. ورنہ حضرت عمر نے ایران فتح کیا ہے، شام فتح کیا ہے، مصر فتح کیا ہے، افریقہ تک اسلامی پرچم لہرایا ہے. اور جہاں تک یہ فتوحات ہو گئی تھی حضرت عثمان نے امیر المومنین بننے کے ساتھ ہی اس سلسلے کو آگے بڑھایا. تو آپ افریقہ جا کر دیکھ لیں، نہیں، یہ پورا ایران جو رہ گیا تھا اس سے گزرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین تک اسلام کا پرچم لہرایا گیا ہے حضرت عثمان کے دور میں. اب بھی وہاں آثار ہیں، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، وہاں لمبی لمبی قبریں ہیں. خود کابل کے ساتھ ایسا قبرستان موجود ہے جس کے بارے میں سب یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 70 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جو حضرت عثمان کے دور میں یہاں تجارت کرتے ہوئے اور پھر فتح کرتے ہوئے آئے تھے اور یہیں رہ گئے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین شہید کر دیا جائے اور دارالحکومت میں مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں، اور پھر یہ اعلان ہو کہ کسی کو نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں، غسل کفن نہیں دیا جا سکتا، اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہے. اور پھر یہ تو حضرت ام حبیبہ سلام اللہ و رضوان علیہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ. انہوں نے پھر پیغام بھیجا باغیوں کو کہ بس ہو گئی، انتہا ہو گئی. اگر آج رات کل صبح ہونے تک حضرت عثمان کی تدفین کے لیے راستہ نہ کھولا گیا تو میں اپنے سر سے چادر اتار کر مسجد نبوی کے دروازے پر خود کھڑی ہو کر عثمان کے جنازے کا اہتمام کروں گی. کیا ہوتا اس کے نتیجے میں یہ ایک الگ بات ہے. پھر رات کے وقت جنازہ اٹھا اور صرف 18 افراد. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا مقاصد تھے. بات تو اس پہ کرنی ہے مجھے. 18 افراد نے رات کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھایا، اور جب یہ جنازہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرا ہے، آپ وہاں کا جغرافیہ مدینہ طیبہ کا اس وقت دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان کا گھر کہاں تھا. مسجد نبوی کے پاس سے، روضہ رسول کے پاس سے گزر کر جنت البقیع کی طرف جانا ہوتا تھا. تو وہاں چند لمحوں کے لیے حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پہ چراغ رکھا ہوا تھا، آگے آگے چل رہی تھیں. وہاں چند لمحوں کے لیے کھڑی ہو گئیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دوہرے داماد کا جنازہ جا رہا ہے، ہم انہیں دفن کرنے جا رہے. اور پھر بقیع میں نہیں دفن ہوئے، بقیع کے باہر، دیوار سے باہر، بقیع کی حدود سے باہر کہا کہ یہاں دفن کر لو. یہ کیا شورش ہے، یہ کیا اودھم ہے اور کیا مطالبہ ہے. مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں آخر؟ ہمیں پہچاننا تو چاہیے کہ آج ان کے وارث کون ہیں، ان کے لیے ہمدردی رکھنے والے کون ہیں. جو الزام انہوں نے اس وقت لگائے تھے، کون ہے جو انہی الزامات کو دہراتا چلا جا رہا ہے؟ کون ہیں
جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہی زبان درازی کر رہے ہیں جو زبان درازی انہوں نے کی تھی. یہ کچھ پہچان ہونی چاہیے اپنے اور پرائے کی، دوست اور دشمن کی. میری ہی گلیوں میں، میری ہی سڑکوں پہ وہ لوگ گھوم رہے ہوں، پھر رہے ہوں، میرے محلوں میں رہتے ہوں، تو مجھے پہچان تو ہونی چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا کون ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کون ہے. جنت البقیع کے بعد باہر دفن ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. 3 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عظیم مقام تھا کہ سب سے پہلے تو یہ سب کچھ پہلے سے ذہنی طور پر تیاری تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میرے بعد ایک فتنے اور اختلاف سے دوچار ہوگے. وہ فتنہ کہاں سے نمودار ہوا؟ وہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ کسی صحابی کا تو نام نہیں آتا، کسی تابعی کا بھی نام نہیں آتا جو جلیل القدر ہو، اور نام چند افراد کے آتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جن کا ماضی بھی داغدار ہے، جن کا مستقبل بھی داغدار ہے. ان میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت علی خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جلان آگ میں جلائے جانے کی سزا دی، وہ مارے گئے. اور کچھ لوگ بچ گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے انتقام لے لیا. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ فتنہ، وہ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ کیا حضرت طلحہ کو کوئی اختلاف تھا حضرت عثمان سے؟ حضرت زبیر کو کوئی اختلاف تھا؟ حضرت علی کو کوئی اختلاف تھا؟ کسے کوئی صحابہ میں سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. لیکن فرمایا کہ ایک اختلاف ہوگا، ایک فتنہ نمودار ہوگا. فقال له قائل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے، ایک قائل نے کہا کہ اللہ کے رسول، من لنا یا رسول اللہ او تأمرنا به. لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اس فتنے کے دوران، اس اختلاف کے دوران آپ کس آدمی کے بارے میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے قریب رہیں گے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے؟ فقال علیکم بالامیر و اصحابی وہو یشیر الی عثمان بذالک. یہ توجہ کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم نے اس سوال پر کہا علیکم بالامیر و اصحابی، تم پر لازم ہوگا اس وقت کہ تم اپنے امیر اور اپنے امیر کے ساتھیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، ان کے ساتھ جڑے رہو. وَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بِذَالِكَ. اور جب پیغمبر یہ کہہ رہے تھے اس وقت اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یہ سب باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھیں. لیکن جو کچھ کہا گیا میں بالکل اختصار کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو الزامات کی فہرست ہے، جو بعد میں واقدی بھی اور دوسرے تمام مورخ بھی اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ اس فہرست کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا جواب دیا ہے خود حضرت عثمان نے. ان کا جواب دیا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ان کا جواب دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے. لیکن اس جواب کے بعد بھی اگر کوئی شخص وہ الزامات دہرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حضرت عثمان پر بھی اعتماد نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر پر بھی اعتماد نہیں، حضرت علی پر بھی اعتماد نہیں. وہ عدم اعتماد کر رہا ہے. میری بات سمجھیے.
وہ عدم اعتماد کر رہا ہے صحابہ کرام پر، اور بالخصوص حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو بھیجا ہے، خود پہلے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، یہ باغی کیا چیز ہیں، ان کی تعداد سے کہیں دگنی تگنی تعداد کے لوگ آ جائیں تب بھی ہم انہیں مدینہ سے بھگا سکتے ہیں، ان کی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، آپ ہمیں اجازت دیں. امیر المومنین کا حوصلہ دیکھیے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دیکھیے. فرمایا میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ پیغمبر دو عالم کے مدینہ کی زمین پر اور مدینہ کی گلیوں میں کسی کا خون بہایا جائے. میں اپنی جان بچانے کے لیے، مطالبہ تو یہ تھا کہ آپ دستبردار ہو جائیں خلافت سے، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. بات تو اتنی تھی. جمہوری نظام میں تو نااہل لوگ بھی منتخب ہو جایا کرتے ہیں، جو بدعنوان ہوں، جو کرپٹ ہوں، جو شرابی ہوں، جو زانی ہوں. جمہوری نظام میں دھونس سے، دھاندلی سے، دولت سے، قوت اور طاقت سے، جبر سے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر، غلط وعدے کر کے نااہل اور جھوٹے لوگ بھی منتخب ہو جایا کرتے ہیں. جیسے تماشا آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، یہی تماشا پورے جمہوری نظام کا حصہ ہے. سن 2013 میں بھی یہ تماشا ہوا، اس سے پہلے بھی یہ تماشے ہوتے رہے. جب تک جمہوری نظام ہے یہ تماشا یوں ہی چلتا رہے گا. اور آپ 2 دن بعد یہ تماشا بھی دیکھ لیں گے کہ آج جو الزام ایک دوسرے پر لگ رہے ہیں، کیا شریف لوگ ہیں، کیا اس ملک کے اور اس قوم کے خیر خواہ ہیں، کیا قومی قیادت ہے. ان کی زبان دیکھیے، ان کا لب و لہجہ دیکھیے، ان کا طرز گفتگو دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے اور قوم کے سامنے وہ کیا چیز لانا چاہتے ہیں. میں نہ کسی کی حمایت میں اس منبر سے بات کہتا ہوں، نہ کسی مخالفت میں. میرے اپنے بھی کچھ جذبات ہیں، میری اپنی بھی کوئی سوچ ہے، لیکن میں آپ کی سوچ کو بالکل تبدیل نہیں کرنا چاہتا. یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے. جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور اس تماشے کا نتیجہ سامنے آئے گا. جو بھی ہارے گا وہ یہی کہے گا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن شورائی نظام جو اسلام کا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں چنا جاتا ہے اہلیت کی بنیاد پر، اور اسے 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے نہیں چنا جاتا، یا اس کے خلاف عذرداری الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی جاتی. وہ منتخب ہو گیا ہے تو پوری امت سمجھتی ہے کہ یہ منتخب ہو گیا ہے زندگی کے آخری سانس تک. حضرت ابو بکر آخری سانس تک امیر المومنین رہے، حضرت عمر آخری سانس تک، جب تک زخمی حالت میں بھی زندہ تھے، امیر المومنین رہے. حضرت عثمان کو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے تھا، حضرت علی بھی ایسے ہی رہے. تو کوئی دستبردار نہیں ہوتا اور اس کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جاتی، اس لیے کہ وہ انتخاب ہوتا ہے اہلیت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. لیکن جو الزامات گھڑے گئے، سوال یہ ہے کہ حضرت عمر پر تو یہ الزام نہیں تھے کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہو، انہوں نے بیت المال سے خرد برد کیا ہو، انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم، کوئی پھر بھی حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اور شہید کرنے والے وہی ہیں جن کے وارث آج حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے جمع ہو. کوئی نئی نسل نہیں ہے، کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں 3 قوتیں شامل تھیں. یہود انہوں نے مار کھائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. نصارہ انہوں نے مار کھائی ہے، شکست کھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں. مجوس ان کی کمر ٹوٹی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. 3 قوتیں جو شکست کھاتی ہیں اسلام سے حضرت عمر کے دور میں،
انہی قوتوں کے شکست خوردہ جنونی لوگ، آپ ان 3 افراد کا نام سامنے رکھیں۔ قاتل تو ابو لولو فیروز ہے، لیکن اس کے پیچھے ہرمزان ہے، اس کے پیچھے جفینیہ ہے۔ میں تاریخ کے اپنی ذمہ داری پر تاریخ کے ثبوت، وہ 3-4 آدمی جو سازش میں شریک تھے اور جنہوں نے ایک غنڈے کو، جو مجوسی قاتل ہے جنونی، اسے تیار کیا ہے کہ ہم تمہاری پشت پر ہیں، خنجر میں بنوا کے دیتا ہوں، اسے زہر آلود تم نے کرنا ہے، اور اگر تم پکڑے جاؤ تو ہم تمہارے لیے کچھ کریں گے۔ یہ سازش تیار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا ہے۔ کیا سوال ہے اس کا؟ سوال تو صرف اتنا ہے، اگر وقت ملا تو حضرت عمر کے پر جب گفتگو کریں گے تو یہ آ جائے گی۔ وہ کہتا یہی ہے کہ میرے جو مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ، میں غلام ہوں، وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر پر کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے اپنی کسی رشتہ دار کو کسی جگہ کا گورنر بنایا ہو، انہوں نے بیت المال سے کسی کو کچھ دیا ہو۔ وہ تو جب فوت ہوا ہے، فوت ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ میرے دفن کرنے سے پہلے یہ حساب کر لینا کہ میرے ذمے قرض کتنا ہے۔ 10.5 برس امیر المومنین کے طور پر وہ رہا ہے، مال غنیمت آیا ہے، لیکن کہا کہ حساب 86,000 درہم کا مقروض تھا امیر المومنین عمر بن الخطاب جب اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب MNA بن جائے تو وہ مقروض نہیں رہتا، MPA بن جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہاں امیر المومنین مقروض ہے۔ کوئی الزام نہیں تھا۔ حضرت عثمان پہ الزامات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، دیکھ، آپ نے اپنے اقربا پروری کی ہے، عزیز و اقارب کو نوازا۔ 2، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا ہے۔ 3، صحابہ آپ سے ناراض ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی موجودگی میں، تبری کی جلد 5 کے اندر جب سن 35 ہجری کے احوال ہیں، وہاں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ حضرت عثمان نے باغیوں کے مجمع میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک خطبہ دیا اور ان کہا کہ یارو ذرا سوچو تو صحیح کہ میں عثمان کون عثمان ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جب پیغمبر دو عالم مدینہ تشریف لائے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، مسلمان عورتوں کی عزت نہیں رہتی تھی۔ حضور نے مسجد نبوی میں کہا جو آدمی یہ بیر روما اس یہودی سے خرید کر تمام لوگوں کے لیے وقف کر دے گا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان نے 2 خطبے دیے ہیں اور ان خطبوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک خطبہ تو دیا اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر، بالکل آخری 2 دن جب رہ گئے تھے، اس دن سارے باغی ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پر آئے اور کہا میری بات سنو توجہ سے۔ منبر پہ خطبہ دینا بہت آسان ہے، کسی امام باڑے میں مجلس پڑھنا بہت آسان ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ایک تقریر نشر کر دینا بہت آسان ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر تقریر کر دینا، اپنی قوم سے خطاب کر لینا بہت آسان ہے۔ مقتل میں کھڑے ہو کے گفتگو کرنا کہ جب چاروں طرف سے قاتل اپنی تلواریں لہرا رہے ہوں، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلامی شریعت میں 3 وجہ سے کسی کا قتل جائز ہو جاتا ہے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، حضور نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا فرمایا کہ جو آدمی جوان ہو، غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے سزا اور ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تو رجم کر کے اس کو قتل کر۔ 3 وجہ ہیں، ان 3 میں سے کوئی وجہ مجھ میں پائی جاتی ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے دین اسلام نہیں چھوڑا،
حیا کا معاملہ یہ ہے، زنا اور بدکاری کا معاملہ تو یہ کہ میں نے آج تک اپنی ناف کے نیچے سے اپنے جسم کا حصہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عثمان کیا چیز ہے؟ حضور نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ حیا، تو پھر جب تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے والوں نے کہا کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے مال غنیمت اور بیت المال سے اپنے اعزاء و اقارب کو دیا، اور فرمایا کچھ تو سوچو، میں وہ ہوں کہ جس نے بیر روما خریدا اپنے مال سے، اشتریتو بمالی، میں نے اپنے مال سے خریدا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے، مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 7 کا رقبہ یہ خرید کر کوئی آدمی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو میں نے جا کر وہ جگہ خریدی اور میں نے لا کر اس کو وقف کر دیا مسجد نبوی کے لیے، تو میں نے اپنے مال سے خرید، اشتریتھا من صلب مالی۔ اور پھر فرمایا کہ جب پیغمبر دو عالم اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے تھے، غزوہ تبوک کے لیے مال اور چندے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے لوگوں، میں وہی عثمان ہوں کہ جس نے پیغمبر دو عالم کے غزوہ تبوک کا سارا سامان تیار کیا، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، درہم دینار دیے، گھر سے حضور کی جھولی، اور حضور سرور دو عالم اپنی جھولی میں ان دیناروں کو یوں یقلبو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان تو نے آج اسلام کے لیے وہ کچھ کر دیا ہے کہ اب کے بعد کی زندگی میں تجھ سے جو عمل بھی ہو جائے جنت کا دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جس نے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، حضور کے دور میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جب میں امیر المومنین بنا ہوں تو اتنے اونٹ کسی کے نہیں تھے جتنے میرے تھے، اتنے غلام کسی کے نہیں تھے جتنے میرے تھے، اتنا مالدار مدینہ کی پوری وادی میں کوئی نہیں تھا جتنا میں تھا، لیکن میں نے اپنے مال سے ان 11-12 سالوں میں اپنے اعزاء و اقارب میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے اور سب کو دیا ہے۔ آج میں غریب ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور وہ بھی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ حج کا سفر درپیش ہوگا تو میں اس پہ سفر کر لوں گا۔ آج میرے پاس صرف ایک غلام ہے اور وہ بھی میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میری ذاتی خدمت کے لیے وہ کام، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے سب کچھ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے لیے اور آپ کے حکم پر، آپ کے دین پر، آپ کے مسلمانوں پر لٹایا ہو، اس پر یہ الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس نے بیت المال سے خرد برد کر لی ہوگی؟ میں اللہ کی قسم، تبری میں یہ لفظ مجھے، میں ان صحابہ کرام کے سامنے یہ بات پوری جرات کے ساتھ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اس پورے عرصے میں بیت المال سے ایک دانہ کسی کو نہیں دیا اور ایک لقمہ میں نے خود بھی اس بیت المال سے نہیں کھایا۔ گزارے الاؤنس لینا چاہتا تو لے سکتا تھا بحیثیت امیر المومنین، لیکن میں نے اپنے گھر کے چولہے پر اور اپنے گھر کے رزق میں بیت المال کا اور مسلمین کا مال خرچ نہیں کیا۔ ایسے عثمان پر تم یہ تہمت لگا رہے ہو کہ اس نے بیت المال سے تقسیم کر دیا اور اعزاء و اقارب کو فرمایا نہیں۔ بات کوئی اور ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ وہاں تو حضرت امیر المومنین نے یہ کہا تھا، آپ کو میں نے پہلے سنایا کہ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی عثمان ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صبیر پہ کہا تھا انما علیک نبی و صدیق شہیدان۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، یعنی ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن پھر اور وہاں بھی سب صحابہ کرام نے اس مجمع میں کہا کہ امیر المومنین پر لگائے گئے سب الزامات غلط ہیں۔ حضرت امیر المومنین امت کے
صحابہ کرام کے معتمد ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام مطمئن چلے گئے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والوں نے اس وقت بھی مدینہ کی گلیوں میں اپنا جھوٹ بند نہیں کیا، تاریخ میں بھی جھوٹ جاری رکھا، اور نہ جانے کب تک یہ جھوٹ جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان پہ کوئی ایک، جہاں تک تعلق ہے بنو امیہ کو منصب دینے کا، حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے دمشق کی امارت پہ، گورنری پہ قائم رکھا، تو حضرت عثمان نے تو امیر معاویہ کو گورنر بنایا ہی نہیں تھا۔ حضرت عثمان نے نہیں بنایا گورنر امیر معاویہ کو، ان کو گورنر بنایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت عثمان نے تو حضرت فاروق اعظم کے کیے ہوئے کام کو اپنی حالت میں رہنے دیا ہے۔ اور بھی باتیں، میں اس پہ تفصیل اگر میرے اللہ نے زندگی توفیق بخشی تو ایک پمفلٹ کی صورت میں میں ان تمام الزامات کو بالترتیب لکھ کر ان کا ساتھ ساتھ جواب جو ہے وہ کوشش کروں گا، اگر اللہ نے توفیق دے دی، اور اگر آپ دعا کریں گے تو ہو جائے گا، ورنہ میں تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی گپ لگا دیتا ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ کہی کہ مروان جو ہے وہ آپ کا منشی تھا، سیکرٹری تھا، ہم مطمئن ہو کر جا رہے تھے، آنے والے آئے کہاں سے تھے؟ مدینہ کا کوئی آدمی ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، مکہ کا کوئی آدمی شامل نہیں تھا، کوفہ سے آئے تھے، بصرہ سے آئے تھے، مصر سے آئے تھے، 3 مختلف اطراف سے، اور حضرت علی نے ان کو مطمئن کیا، حضرت علی نے مطمئن کیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارا کوئی مطالبہ درست نہیں ہے، ہم تمہارے کسی مطالبے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی الزام درست نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ چلے گئے اس سمت میں، اس سمت میں، اس سمت۔ 2 دن کے بعد پلٹ کر آئے اکٹھے، یہ بات نوٹ کریں آپ، گاڑیوں کا زمانہ نہیں، موبائل فون کا زمانہ نہیں، مواصلات کا زمانہ نہیں، 2 دن 30 35 40 میل کا فاصلہ طے کر کے 3 مختلف اطراف میں چلے گئے ہیں، اور پھر واپس آئے اور کہا جی کہ ہم مصر والے جو جا رہے تھے انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو پکڑا ہے، اس کے پاس ایک خط تھا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مصر والے باغی جب مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دو، گورنر مصر کو لکھا ہوا تھا، اور اس پہ حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مروان نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا تم ہمیں بے وقوف بناتے ہو، تم ہمارے ساتھ غلط، یہ ادھر گئے تھے، تم ادھر گئے تھے، وہ ادھر گئے تھے، لیکن 2 دن بعد اکٹھے واپس آئے ہو، آخر تمہارے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہوئی، تمہارے درمیان رابطہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہیں ایک سازش تیار کی تھی کہ ہم 2 دن کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پلٹ کر آئیں گے اور اپنے مطالبے پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب اس کے بعد یعنی حضرت علی نے خود انہیں جواب دیا، اور پھر حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ سب ہو رہا ہے کسی بہت بڑی سازش کے نتیجے میں، آپ ہمیں حکم دیں۔ حضرت معاویہ کا پیغام رسان آیا کہ ہم نے یہ سنا ہے، آپ اجازت دیں میں دمشق سے فوج بھیجتا ہوں۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں وہ غیرت، جرت، بہادری، استقامت کا پہاڑ عثمان، فرمایا میں مدینہ کی زمین پہ باہر سے فوجیں منگوا کر مدینہ کے رہنے والوں کے لیے مدینہ کی زمین تنگ نہیں کرنا چاہتا، جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، میں جھیلوں گا، اور وہ اس لیے جھیلوں گا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو تم صبر کرنا، جو ہو جائے تم اسے برداشت کرنا، لیکن لا اے عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا فان ارادوک لخلعہ فلا تخلعہ لہم، اللہ تعالیٰ تمہیں خلعت پہنائے گا، قمیص پہنائے گا، اگر لوگ اتارنا چاہیں گے تو کٹ جانا، جان دے دینا، وہ قمیص نہ اتارنا۔ انا صابر، میں نبی کے کہنے پر صبر کروں گا، برداشت کروں گا، نہ مقابلہ کروں گا، نہ اپنی جان کا تحفظ کروں گا، نہ مدینہ میں باہر سے فوجیں منگوا کر۔
یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت شان ہے، یہ بلند رتبہ ہے، یہ منصب کی اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی جان نثاری ہے۔ شہید ہو گئے۔ خیال یہ تھا ان لوگوں کا کہ حضرت عمر شہید ہوں گے تو اسلام کی ترقی کا راستہ رک جائے گا، نہیں تو خلافت کا نظام تاراج ہوگا، حضرت عثمان کے خلاف ہم یہ کریں گے تو ہماری لاشیں گریں تو ہماری لاشیں جائیں گی مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں، وہاں اودم مچ جائے گا۔ حضرت عثمان نے اپنی جان دے کر ان کی یہ سازش بھی ناکام بنائی۔ آپ نقطے ذہن میں رکھتے چلے جائیں، آپ خود ترتیب دے لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہاں ہمیں مارا جائے گا، اگر عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے تو اسلام کا نظام خلافت کھلونا بن جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ خلافت کا نظام کھلونا نہیں بننے دوں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ خلافت کا نظام کھلونا نہ بن جائے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو حضرت عثمان اپنے دفاع میں ہم سے کہیں گے مدینہ کی تو عورتیں باہر نکل آتی تو ان کو یہاں پناہ نہ ملتی، یہ 1500 یا 2000 باغی جو آئے ہوئے تھے ان کا تو یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہیں تو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، انہیں کوئی پانی دینے والا نہ ملتا اگر مدینہ کی عورتیں باہر نکل آتی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا خیال یہ تھا، عبداللہ بن سبا کا، یہود و نصارہ کو جو اسلام سے شکست کھائے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ایسے نہیں جاتا تو پھر یہ لاشیں آئیں گی 10-10 20-20 اور جس راستے سے گزر کر آئیں گی وہاں کوہرام مچتا چلا جائے گا، عثمان کے خلاف، مدینہ کے خلاف، ریاست کے خلاف اور اسلامی نظام خلافت کے خلاف شور مچتا چلا جائے گا، پھر یہ سارا کچھ تاراج ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا، اپنی لاش دی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی جان دے کر دیوار بنے ہیں، قلعہ بنے ہیں، حصار بنے ہیں، اپنی لاش گرائی ہے۔ ان کی وہ سازش ناکام ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسلام کا نظام خلافت چلتا رہا، خلیفہ آتے رہے جاتے رہے، اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے ذاتی اور شخصی اعتبار سے، لیکن سن 1923 تک جب تک دنیا میں خلافت کا نظام قائم رہا ہے، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید جب مارا گیا ہے، جلا وطن ہوا ہے، اس وقت تک پوری دنیا میں اسلام کا رعب تھا، مسلمانوں کا دبدبہ تھا، کسی کو جرت نہیں تھی قرآن کے خلاف بک بک کرنے کی، کسی کو جرت نہیں تھی پیغمبر دو عالم کی گستاخی کرنے کی، کسی کو جرت نہیں تھی اسلام کو گالی دینے کی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی نظام تھا، جہاں نہیں تھا وہاں بھی کسی کو جرت نہیں تھی۔ اور پھر جب 1923 میں خلافت عثمانیہ تاراج ہوئی ہے تو اس وقت سے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسی کی روشنی میں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت تفصیل میں جا نہیں سکتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئیے آخری لمحات میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر، صداقت پر، شجاعت پر، بہادری پر، ایثار پر، استقامت پر، قربانی پر اور ان کی تدبر اور بصیرت پر انہیں خراج تحسین پیش کریں اور کہیں کہ امیر المومنین جس راستے پر آپ چلتے رہے، اللہ کرے اسی راستے پر ہم چلتے رہیں اور اسی راستے پر چلنے والے حکمران ہمیں مل جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔